ٹریفک چالان ہو رہے ہیں، ای چالان ہو رہا ہے، ٹریفک کی پاسداری، قانون کی پاسداری کی جائے، لوگ کر بھی رہے ہیں، لیکن ایک معاملہ ہے جس پر ابھی تک پوری طریقے سے قابو نہیں پایا ہے۔ جو کا تو ہے، بالکل تھوڑا سا اس کی فریکوینسی کم ہو گئی ہوگی، لیکن انسانی جانے جا رہی ہے نا، اس لیے یہ پرابلم ہے، پرابلم کا باعث ہے۔ ہوا یہ کہ ڈمپر نے ایک شخص کو، بائک پہ جا رہا تھا وہ اپنی وائف کے ساتھ، اس کو ٹکر ماری نیشنل روڈ پر، اور اس کی وجہ سے مطلب اس شخص کی جان بھی گئی، اور اس کے بعد مشتعل ہجوم پہنچا وہاں پر، ڈمپر کو آگ لگائی، اور پھر آگ لگانے کے بعد وہاں پر ڈمپر ایسوسی ایشن کے چیئرمین پہنچ گئے، ان کی گن مین بھی پہنچ گئے، انہوں نے فائرنگ بھی کی۔ ہاں، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بالکل ایسی ان کے گن مین بھی پہنچے، آپ کی پوزیشن تھی کہ آپ فائرنگ کر کے ثابت کیا کرنا چاہتے تھے، اور وہ گولی کسی کو لگ جاتی تو؟ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے اس کراچی میں سرعام اسلحے کی نمائش اور فائرنگ کے واقعے کا نوٹس بھی لیا ہے، اور شہریوں پر بندوق تاننا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے کہا گیا ہے۔ تو ترجمان سندھ حکومت مصطفیٰ بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مصطفیٰ گڈ مارننگ، ویلکم کرتے ہیں شو پر آپ کو۔ یہ والا پرابلم جو ہے ڈمپر کی ٹکر سے شہری جاں بحق ہو گیا، کبھی پوری فیملی اڑا دی ڈمپر کی ٹکر سے، تو اس پر قابو نہیں پایا جا سک رہا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور کچھ کیے بھی تھے اگر اقدامات، تو وہ کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو واقعہ ہوا ہے افسوسناک واقعہ بہت ہوا ہے، اور اس میں جو کلپریٹس ہیں ان کے لیے جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ ہیز زیرو ٹالرنس، بٹ بات یہ ہے کہ جب کچھ ٹریفک قوانین بنانے کی باتیں ہوتی ہیں اور جب ان پہ سختی کی جاتی ہے، جب لوگوں کو اس طرف لے جایا جاتا ہے تاکہ آگے کوئی ایسے واقعات نہ ہوں، کیسے بھی ہو، کوئی بھی ہوا، چاہے ڈمپر ہو چاہے کوئی گاڑی ہو، کوئی بھی کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے، تو پھر ایک انڈیو کرٹیسزم اسی میڈیا میں سندھ گورنمنٹ کو فیس کرنی پڑتی ہے، اور ہم اس چیز کو بھی فیس کرتے ہیں۔ ہم اس چیز پہ بھی جو ہے پھر کمپیریزنس کیے جاتے ہیں کہ پنجاب میں جو ہے وہ یہ ہے اور یہاں پہ اتنا چالان ہے، اور یہ جب تک سختی نہیں کی جائے گی، یقین کریں چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں جائیں گی۔ ہم اس وقت بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی کوشش کی تھی، یہ جو ڈمپرز ہیں ان کی ٹائمنگ جو ہے ہم نے اسٹرکٹ رکھی تھی، اور ہم نے ان کی روٹس بھی باقاعدہ فکس کیے تھے۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اٹ از ویری شاکنگ، اور اس میں ایک ظاہر قیمتی جان کا جو ہے نقصان ہوا ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس میں جو بھی اس میں جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی بھی کی جائے، اور سندھ گورنمنٹ دیکھیں ہر ممکن کوشش کرے گی کہ کوئی ایسے واقعات نہ ہو۔ Why would we want کہ شہر کا امن امان خراب ہو؟ جی، لیکن مصطفیٰ آپ نے انویسٹیگیٹ تھوڑا کچھ کر کے آپ کو پتا چلا کہ یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ کیا تھی، کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا کس کی غلطی تھی، کیا سچویشن تھی، کیا ہوا ایگزیکٹلی؟ دیکھیں سو فار تو یہی ہے کہ اٹ واز نیگلیجنس بائی دیٹ ڈرائیور جو ڈمپر چلا رہا تھا۔ اوبیسلی جس طرح ایک وہ ٹریک تھا ہی نہیں ان کا، اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ہٹ کیا اس بائک کو، تو نیگلیجنس تھی، ایک بہت بڑی نیگلیجنس تھی ان کی، اور ظاہر ہے وہ کلپریٹ ہے، اس کو پولیس جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ اور یہ اولڈ سٹی ایریا میں یہ ڈمپر، مصطفیٰ مجھے بتائیں کہ یہ ان کی موومنٹ بڑے ایزیلی ہے کسی بھی موقع پر اولڈ سٹی ایریا میں، کیونکہ اتنی کوئی بڑی شاہراہیں بھی نہیں ہیں یہ، تو اب ان سے لیاقت محسوس صاحب سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو ہمیں تو جانا پڑتا ہے وہاں، اور ہمیں تو الاؤڈ ہے اس طرح جانا، تو یہ ہے کیا یہ معاملہ؟ کنسٹرکشن کا کام، دیکھیں کنسٹرکشن کے کام کی وجہ سے تو ظاہر ہے کہیں بھی جانا پڑ سکتا ہے، لیکن پھر وہ ایک علاقے کے اور اس روٹ کے حوالے سے پھر سپیڈ کی بھی ایک چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ آپ اس ایک نیرو روڈ سے آپ کوئی 100 کی سپیڈ سے تو ڈمپر نہیں بھگا سکتے، تو یہ تو ایک کرائم ہے، ایک تو کرمنل ایکٹ ہے، اس پہ اگر کسی کی جان تو ظاہر پہ چلی جائے گی نا۔ لوگ تو وہاں پہ ظاہر بائکوں میں جا رہے ہیں، کوئی رکشوں میں جا رہے ہیں، کوئی پیدل جا رہے ہیں، تو اس پہ تو کوئی میرے خیال میں اس پہ کوئی ان کا جو ہے نا وہ جسٹیفیکیشن نہیں بنتا ہے، اور آئی تھنک اس پہ جو سندھ گورنمنٹ ہے، ہماری وہی فیلنگز ہیں، وہی ایموشنز ہیں جو اس وقت آپ کی ہیں، جو اس وقت کراچی کی تمام عوام کی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ تین کرائمز ہوئے ہیں، ایک بھی کرائم نہیں ہے، 3 کرائم ہے۔ ایک تو بہت بڑا کرائم جس میں جان گئی بچے کی، بالکل، اس کے بعد پھر ڈمپر کو جلائے جانا، اور تیسرا جب یہ ایسوسی ایشن والے صاحب آتے ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں اور وہ ہوائی فائر کرتے ہیں جس میں کسی کو بھی گولی لگ سکتی تھی، وہ اور بہت بڑا یہ حادثہ ہو سکتا ہے۔
تو یہ آپ باقی 2 کرائمز کو بھی کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، ان کے جنہوں نے فائرنگ کی تھی ان کو اریسٹ کر دیا گیا ہے، اور ابھی مزید جو ہے وہ اس پہ کارروائی اب کر رہے ہیں، وی آر میکنگ شیور کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کریں تاکہ فیوچر کے لیے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک دور تھا کہ بہت زیادہ ہی یہ واقعات بڑھتے جا رہے تھے، لیکن اس پہ قابو پا لیا گیا تھا، لیکن اب اچانک ایک واقعہ سامنے آ جاتا ہے تو اس پہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ایک مثال قائم کریں کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ لیکن مثال تو بننے سے پہلے ہی میرے خیال وہ رہا بھی ہو گئے، اور مجھے بھی بتا رہے ہیں ہمارے کانٹینٹ ڈائریکٹر کہ نہیں جی یہ اسٹریٹ فائرنگ تھی، ہوائی فائرنگ نہیں تھی، ایم کر کے فائرنگ کی گئی ہے۔ یہ تو میں کہتی ہوں میریکل ہوا کہ جانیں بچ گئی، جانیں بچ گئی، لوگ مر جاتے ہیں اس وقت، ہم ابھی کیا بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی کیا ضمانت ہو بھی گئی ہے جنہوں نے فائرنگ کی ہے، یہ کیسے مثال بنائیں گے؟ نہیں، up till now تو I have no such news کہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے، یہ ضرور چیک کریں، کیونکہ تو اگر ضمانت ہو گئی بھی اور ہے چھوٹ تو گئے تو پھر تو کوئی مثال نہیں بنے گی۔ دیکھیں ضمانت تو صرف حکومت نہیں دے گی، ظاہر ہے وہ تو کورٹس کا معاملہ ہے، بٹ وی ول فالو دیٹ اینڈ وی ول میک شیور کہ جو ہے انصاف ملے۔ اور ایف آئی آر کر چکی ہے ڈمپر کا جو مالک ہے اس کے خلاف، ڈرائیور کے خلاف تو خیر ہونی ہے، لیکن ڈمپر کا مالک بھی اس میں انوالو ہوگا نا، کیونکہ دیکھیں نا جب لیاقت محسود صاحب پہنچتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ اور وہ غصے میں بھی ہوتے ہیں کہ ڈمپر کیوں جلا دیا گیا، تو وہ اس بات میں تو غصہ انہیں آتا ہے، اور صحیح آتا ہے کہ ڈمپر کیوں جلایا، پراپرٹی ہے ان کی، لیکن وہ اس بات پہ غصہ نہیں کر رہے ہوتے کہ ڈرائیور نے یہ نیگلیجنس کیوں دکھائی ہے، وہ زیادہ غصہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں روڈیں بند کر دوں گا میں، کراچی کے انٹری پوائنٹس ایگزٹ پوائنٹس بند کر دوں گا میں، تو ہمیشہ وہ تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ عوام پہ گن اٹھانا، ایم کرنا تو بہت بڑا افینس ہے، یہ تو بہت سیریس کرائم ہے۔ جی بالکل، اٹس اے ہیوج کرائم، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ زیرو ٹالرنس ہوگی، اور اس پہ اگین آئی وڈ سے کہ وی ول سیٹ اے پریسیڈنس کہ یہ اس طرح آئندہ کبھی بھی جو ہے وہ نہ ہو، اور عوام کو انشاءاللہ مطمئن کریں گے۔ مصطفیٰ چالان کتنے ہو گئے ویسے؟ لوگوں کو تو کافی مل رہے ہیں اور بائیکرز کو بھی، تو یہ بڑی گاڑیاں جو ڈمپرز وغیرہ ہیں ان کے چالان کا کیا ہے؟ کوئی ڈیٹا ہے کہ ان کو بھی ملے ہیں چالان، یہ پے کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ دیکھیں اس میں چالان تو سب کو ہی ہو رہے ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، جو بائیکرز ہیں ان کو بھی ہو رہے ہیں، کار ڈرائیورز کو بھی ہو رہے ہیں، ڈمپرز کو بھی، جو ڈرائیور چلا رہے ہیں ان کو بھی ہو رہے ہیں، اور سختی بیسکلی کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پہ اس کو لوگ سیریس بھی لے رہے ہیں، بیکاز 100-200 کے چالان پہ تو کوئی سیریس نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح۔ جب چالان ایک ہم نے رکھنا شروع کیا ہے، ای چالان کا پروسیس ہم لے کے آئے، تو اس پہ اگین آئی وڈ سے کہ جو کرٹیسزم کی جا رہی تھی وہ بہت آئی تھنک دیٹ واز انفیئر، اور اب جب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک ٹائم لگے گا، اوبیسلی کراچی از اے ہیوج سٹی، کراچی از اے میٹروپولیٹن سٹی، 3 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے، اس پہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، کوئی علاج کرنے آتا ہے، کوئی رہنے آتا ہے، کوئی پڑھنے آتا ہے، کوئی جاب کرنے آتا ہے، کوئی بزنس کرنے آتا ہے، تو یہاں پہ تو آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ہر بندہ کوئی نہ کوئی کنوینس یوز کر رہا ہے، تو ٹریفک رولز اینڈ ریگولیشنز یو کانٹ کمپیئر اٹ وتھ لاہور اور اینی ادر سٹی۔ نہیں صحیح ہے، لیکن مصطفیٰ what we can do is probably fix this dumper issue، کہ اگر اور دنیا میں کہیں اتنے ڈمپر کے حادثے نہیں ہو رہے، کیا مجھے بتائیں ویسے کہ کیا یہ ان کی کوئی سائز ایسا ہے، یہ انہی کے کیوں اتنے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں؟ اور میں نے سنا تھا کہ بھئی کوئی ٹریکر سینسر سسٹم لگے گا، کہ کوئی قریب اگر امپیکٹ ہونے والا ہے تو سینسر بول اٹھیں، کیمراز ہوں گے، تو کیا یہ امپلیمنٹ ہوئے تھے یا وہی ڈمپرز ویسے ہی چل رہے تھے؟ نہیں، ان پہ ریگولیشن سے کی جا رہی ہیں اور سختی بھی کی جا رہی ہے، کہ سب سے بڑا ایشو تھا ٹائمنگ کا، وہ جو ٹائمنگ تھے وہ ایسے تھے جس میں جو ہے نا پبلک ظاہر روڈ ہوتی ہے اس ٹائم، پھر وہ ڈمپرز نکلتے تھے، پھر ایکسیڈنٹس آ رہے تھے، ساری چیزیں، پھر ان کو ہم نے ریسٹرکٹ کیا گیا، تو اب انشاءاللہ جو ہے پوری کوشش کریں گے کہ مزید ریسٹرکشنز۔ اچھا مصطفیٰ کلیئرٹی سے مجھے بتا دیں کہ اگر ٹائمنگ سپوز صبح کی ٹائمنگ ہے یا شام کی ہے، اور اگر کنسٹرکشن کے لیے جا رہا ہے کوئی ڈمپر سے سپوز، تو الاؤڈ ہے کسی بھی سڑک پہ چلا جائے گا؟ دیکھیں کنسٹرکشنز کے لیے اور کچھ ایسی ہماری جو ڈے ٹو ڈے افیئرز جس پہ کام ہو رہا ہے،
उनमें रिस्ट्रिक्शन है, बट ऑब्वियसली रूट्स आर डिफाइंड एंड like nobody will be allowed to hit and run. तो डेफिनेटली वो तो अब अच्छा, बाकी जो काम चल रहे हैं शहर में आपके सामने, अगर काम रुक जाते हैं तो फिर एक क्रिटिसिज्म, वो भी ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं, लेकिन मुस्तफा मेरे ख्याल काम रोकना पड़ेगा। हमने बड़े बड़े लॉसेस बर्दाश्त किए हैं, जब धरने होते हैं, जब प्रोटेस्ट हुई थी, काम रुक जाता है, कोई बात नहीं, काम रुक जाए, जाने अगर बचती हैं तो। इनको एक दफा पार्क करा के, बंद करा के, इनके सेंसर लगवाएं, इनके अंदर लाइव कैमरा लगाएं जो मुंह पे हो इसके ड्राइवर के, ठीक है, उसको आसपास नजर आ रहा हो, जब तक वो पास ना हो डंपर्स रोक दीजिए। नहीं, और रॉ मटेरियल सप्लाई करने की टाइमिंग रख लेना कि भाई इस रात में ये रॉ मटेरियल सप्लाई हो जाएगा, पहले आप बंद कर दो, होने दो नुकसान, होने दे नुकसान, ताकि उनको पता चले कि, और जब तक ये सेफ फॉर द कहते हैं ना कम्युनिटी ना हो, उस वक्त तक डंपर को ना निकाले, कुछ नहीं हो जाएगा, भूखे नहीं मरेंगे अगर डंपर रुक गए थोड़े दिन, नुकसान होगा, होने दें, बट एटलीस्ट लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स इट फॉर वंस, फुल एंड फाइनल। वी विल बी ग्रेटफुल टू यू सर, हम आपको थैंक यू करेंगे ऑनेस्टली, बिकॉज ओनली यू कैन फिक्स इट, हम तो सिर्फ मर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नादिया, आपकी रिकमेंडेशन बिल्कुल ठीक है, और मैं यही आपको कह रहा हूँ कि जस्ट गिव अस सम टाइम, इंशाल्लाह ये, और कोई ज्यादा वक्त हम नहीं इस पे करेंगे, इस पे मजीद जो स्ट्रिक्टनेस है वो हम लेके आएंगे। बिल्कुल, उम्मीद हम यही करते हैं कि आप मजीद स्ट्रिक्टनेस लेकर आएंगे, और देखिए इसमें जीरो टॉलरेंस इसलिए होनी चाहिए कि कोई मार्जिन ही नहीं है, मार्जिन ऑफ एरर है ही नहीं। शुक्रिया, रागीर, बहुत शुक्रिया।